الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. میں عبدالہادی اور مرکز المنار کی جانب سے آپ سب کو اس سالانہ 3 روزہ اردو کانفرنس میں استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امن کی راہ جو اس کانفرنس کا ٹائٹل ہے اور جس مقصد سے آرگنائز کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں اور مسلمانوں کے بیچ اسلام کا صحیح تعارف اور صحیح تعلیمات کو پیش کیا جائے تاکہ ہماری زندگیوں میں اللہ کی طرف سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں امن کو برپا کر سکے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قرآن مجید کی سورۃ آل عمران آیت نمبر 164 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ نے مؤمنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں سے ہی ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ کے آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں، اللہ کی کتاب اور حکمت سکھلاتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ تو یہ لوگ سراہن گمراہی میں تھے. ہماری اس سال کی جو کانفرنس ہے اس کی جو تھیم ہے وہ ہے قرآن کا پیغام، اور انشاءاللہ تعالی اسی مناسبت سے ہمارے بیچ مختلف عنوانات پر ہمارے معزز مقررین بیان فرمائیں گے انشاءاللہ. آج کے ہمارے پہلے مقررین میں سے ہے شیخ ارشد بشیر مدنی حفظہ اللہ، جو بانی و صدر ہیں ایسک اسلام پیڈیا کے، جو کہ ایک آن لائن اسلامک ویب سائٹ پورٹل ہے جس میں ساری انفارمیشن اسلام کے بارے میں آپ کو مل جائے گی، اور تقریباً 50 ڈفرینٹ مختلف لینگویجز میں یہ موجود ہیں. تو اگر آپ کو اور اس کے بارے میں مزید معلومات کرنی ہو تو انشاءاللہ تعالی آپ askislampedya.com پر جا کر حاصل کر سکتے ہیں. اب میں بلا کسی تاخیر کے دعوت دیتا ہوں ہمارے معزز شیخ ارشد بشیر مدنی حفظہ اللہ کو کہ وہ آئیں اور اپنی اس عنوان قرآن کا تعارف پر ہم سب کو علم بھیجیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں. بے پایاں
درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں دعا کرتے ہوئے اپنے اس بیان کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمیع حکام دولت امارات کی جو مساعی جمیلہ ہیں، دین اسلام کے لیے جو رات و دن محنتیں کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان محنتوں کو قبول فرما لے۔ اسی طریقے سے مرکز المنار کی جانب سے دین کی نشر و اشاعت کے لیے جو محنتیں ہو رہی ہیں، قرآن مجید کے فہم اور اس کے تدبر اور اس کی دعوت کے لیے جو رات و دن مرکز المنار کے ذمہ داران محنت کر رہے ہیں، اور جناب حامد صاحب اور ان کی ٹیم جو محنت کر رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سارے مساعی جمیلہ کو، محنتوں کو اللہ قبول فرما لے۔ سامعین میں موجود بزرگان ملت، نوجوانان اسلام اور میری ماؤں اور بہنوں اور عزیز پیارے بچوں، آپ نے جو ٹائم کی قربانی دے کر یہاں پر جمع ہونے کا فیصلہ کیا ہے، یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے ہمارے سارے مسائل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حل فرما دے۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے القرآن کا تعارف۔ قرآن ایک عربک کلمہ ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم اس کا معنی ڈکشنری کے اعتبار سے غور کریں، اگر قرآن کو قراءتن سے اگر آپ مصدر سمجھتے ہیں، اگر یہ ورڈ ڈرائیو ہوتا ہے قراءتن سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اگر قرآن کا کلمہ ڈرائیو ہوتا ہے قریتن سے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ضرورت کی جتنی چیزیں چاہیے وہ ساری کی ساری قرآن مجید میں جمع کر دی گئی ہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے۔ اگر قرآن مجید کا کلمہ ڈرائیو کرتے ہیں آپ قرنن سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کانٹیکس میں پڑھنا ہے، قرآن مجید کو اس کے سیاق و سباق میں پڑھنا پڑے گا۔ اگر آپ کانٹیکس توڑ کر پڑھیں گے تو بھٹک جائیں گے۔ اگر قرآن مجید کا کلمہ اگر آپ قرینتن سے ڈرائیو کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی بھی سورے میں اگر کچھ موضوع یا کچھ گفتگو ہوئی ہے، تو ان ساروں کو جمع کر کے آپ کو معنی مطلب لینا پڑے گا۔ ایک آیت لینا، دوسری آیت کو چھوڑ دینا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا کے تحت افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ قرآن مجید کا ایک حصہ آپ لیتے ہیں اور دوسرے حصے کو چھوڑتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ مومن قرآن مجید کو مکمل معلومات کے ساتھ لیتے ہیں۔ یہ اس کا لغوی معنی ہو۔ قرآن مجید کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ قرآن مجید کی تعریف، قرآن مجید کا ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھوں گا میں انشاءاللہ، اور اس ڈیفینیشن کو ثابت کرنے کے لیے 10 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، تاکہ ڈیفینیشن سمجھنے میں آپ کو مدد ملے انشاءاللہ۔ قرآن مجید کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ القرآن ہوا کلام اللہ المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبر جبرائیل المعجز بلفظہ والمتعبد بتلاوتہ المنقول بالتواتر والمکتوب بین دفتي المصحف من سورة الفاتحہ الى سورة الناس۔ یہ ہے ڈیفینیشن، قرآن مجید کا ڈیفینیشن ہے۔ قرآن مجید کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ وہ کلام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، جو نازل کیا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے
آخری نبی اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر المعجز بلفظہ، جس کا لفظ معجزہ ہے، المتعبد بتلاوتہ، جس کے حرف پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، المنقول بالتواتر، وہ ایسے انداز سے ہمارے پاس آیا ہے کہ کثرت سے حافظوں نے اور کثرت سے لکھ کر ہمارے پاس متواتر طریقے سے آیا ہے، یعنی اتنے لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، اتنے لوگوں نے ہم تک پہنچایا ہے، عقل جس پر جھوٹ کرنے کا یا جھوٹا گمان ہونے کا شائبہ تک یا گمان تک نہیں کر سکتی۔ اس کو کہتے ہیں تواتر۔ اتنا مشہور، اتنے زیادہ راستوں سے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے اگر کوئی اس کو جھٹلا دیتا ہے، اتنا متواتر انداز میں۔ المکتوب، جو لکھا ہوا ہے بین دفتہ المصحف، دو اٹوں کے درمیان، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک، یہ اس کا ڈیفینیشن ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے 10 پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ پہلا نقطہ ہے وحی قرآن اور وحی بیان۔ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن مجید کو نازل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان بھی نازل کیا۔ سورہ قیامہ، سورہ نمبر 75 کی آیت نمبر 15، سورہ نمبر 75 کی آیت نمبر 15 سے لے کر 19 تک، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن بھی اتارا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیان بھی اتارا ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، اور بیان کرنے کی ذمہ داری، اس کو ایکسپلین کرنے کی ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے۔ سورہ نحل، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو، اس قرآن مجید کو اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو دے نہیں کہہ رہے، پوسٹ مین نہیں ہے آپ کے خالی جا کر دے ایکسپلین کر دے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ اصول التفسیر پیج نمبر 41 میں اس کی تشریح میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، فَيَجِبُ أَن يُعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قد بَيَّنَ معانی القرآن كما بَيَّنَ الفاظه۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں یہ جاننا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن مجید کے ورڈز دینے دنیا میں نہیں آئے، بلکہ قرآن مجید کے ورڈز کے ساتھ قرآن مجید کا میننگ، قرآن مجید کا ایکسپلینیشن، قرآن مجید کا معنی اور مطلب دینے بھی آئے ہیں۔ سورہ نحل، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44۔ منکرین حدیث کی جڑ کڑ گئی، کیونکہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید کی جو تفسیر ہے، قولی تفسیر، عملی تفسیر، اخلاقی تفسیر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جو ایکسپلینیشن ہوا ہے، اس کو اگر آپ چھوڑیں گے تو قرآن مجید آپ سمجھ نہیں سکتے۔ تو اسی لیے پہلا نقطہ یہ ہے، قرآن مجید کا تعارف پہلے ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کو آپ اس وقت تک سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ آپ یہ بیلیف کرنا نہ شروع کرے کہ اللہ نے 2 وحی نازل کی ہے۔ اللہ نے کتنے وحی نازل کی ہے؟ 2۔ ایک وحی قرآن، دوسرا ہے وحی بیان۔ 2 وحی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ جب یہ آدمی عقیدہ نہیں رکھتا ہے، وہ مستشرقین اور منکرین حدیث کے بھٹکاوے میں آ جاتا ہے، خود بھی تباہ ہوتا ہے، لوگوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ 2 وحی نازل۔ دوسرا نقطہ ہے تنزیل قرآن۔ تنزیل قرآن، ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں
کہ قرآن مجید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، کہ قرآن مجید کہاں سے ہے؟ وہ رحمان و رحیم کی طرف سے وہ نازل کردہ ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں تنزیل من الرحمن الرحیم، یعنی قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ بلکہ قرآن مجید چیلنج دے رہا ہے، اگر کوئی آدمی نہیں مانتا ہے، اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں ہو سکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھ لیا ہے، تو بھائی پھر تم بھی تو انسان ہو نا، تم کو بھی تو عربی آتی ہے نا، تو پھر لا لو اس جیسا۔ اللہ کا کوئی ثانی نہیں، ویسے اللہ کے کلام کا بھی کوئی ثانی نہیں لا سکتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کی ذات کے برابر کوئی ذات نہیں، اللہ کے صفت کے برابر کوئی صفت نہیں لا سکتا، اللہ کے نام کے برابر کسی اور کا نام نہیں آ سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی مد مقابل آ ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے تو اللہ کے کلام کا بھی کوئی ثانی نہیں لا سکتا۔ یہ چیلنج کے انداز میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے؟ اگر قرآن مجید میں ہی غور کریں گے نا، پتہ چل جائے گا۔ کیا پتہ چل جائے گا؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے ہوتا نا تو اس کے اندر بہت سارے اختلافات ہوتے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب شروع ہوتی ہے نا تو کیسا شروع ہوتی ہے؟ کل کے دن اگر کوئی غلطی نظر آ جائے نا تو پلیز ہمیں بتا دینا، مہربانی کر کے ہمیں بتا دینا۔ اور قرآن مجید کیسا شروع ہو رہا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگر کوئی غلطی ہے تو نکال کے بتاؤ۔ اللہ اکبر، کیا چیلنجنگ اسٹائل ہے، کیا رائل اس کا لک ہے، کیا شاہانہ اس کی شان ہے۔ ہر کوئی کمزوری سے شروع کرتا ہے لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ غلطی ہے تو نکال کے بتاؤ۔ یہ دلیل ہے کہ کس کی طرف سے ہے؟ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ مورس بوکائے نے جب اسلام قبول کیا تو لوگوں نے پوچھا کہ تم نے اسلام قبول کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ جتنے سائنٹیفک فیکٹس ہیں نا، میں بائبل میں تو ٹکراتا ہوا مجھے نظر آتا ہے، لیکن قرآن مجید میں کوئی سائنٹیفک فیکٹ اور قرآن مجید میں مجھے ٹکراؤ نظر نہیں آتا۔ ولیم کیت مورے نے جب کہا کہ یہ قرآن مجید انسان کا لکھا ہوا ہو ہی نہیں سکتا، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو ایسے کیسے یقین ہو گیا؟ کہا کہ میں ایمبریولوجی کا ماہر ہوں، رحم مادر میں جو ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں وہ ڈیولپمنٹ کے بارے میں جو کریٹیکل انالیسس اور کلیئر ڈسکرپشن قرآن مجید میں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 13 سے لے کر 15 تک جو ڈسکرپشن آیا ہے، ایک انسان اس زمانے میں اتنا کلیئر ڈسکرپشن نہیں دے سکتا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جس نے قرآن مجید کو اتارا ہے وہی ہے جو رحم مادر میں ڈیولپمنٹ لاتا ہے۔ اس کا مطلب دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں۔ قرآن مجید میں اور سائنٹیفک جو حقائق ہے، دنیا کے جو حقائق ہیں، اس میں کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتا۔ سمپل لاجک کیا ہے معلوم؟ قرآن مجید قول اللہ ہے اور ایک کائنات جو چلانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ فعل اللہ ہے۔ اللہ کے قول میں اور فعل میں تضاد کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تضاد ہمارے دماغ میں، تضاد ہمارے علم میں ہے، اللہ کے کلام میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد تیسرا نقطہ ہے قرآن مجید کی قرات، تلاوت، قرآن مجید کا حفظ، قرآن مجید پر عمل، العمل بالقرآن والدعوت الیہ، قرآن مجید کی طرف دعوت دینا، اور قرآن مجید کا نفاذ، یہ مسلمانوں پر حتی المقدور ضروری، واجب، فرض عین۔ اس کے لیے دو میں آپ کو نصوص پیش کرتا ہوں، ایک قرآن مجید کی آیت اور دوسری حدیث۔ اتنے سارے
ٹاپک کور کرنے کے لیے ایک جامع حدیث کافی اور ایک جامع آیت کافی ہے سمجھانے کے لیے۔ جامع آیت کیا ہے؟ قرآن مجید کے بارے میں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کے آیت نمبر 30 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف میں بھی گواہی دیں گے، خلاف میں بھی سفارش کریں گے۔ اکثر مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا، ہمارے پاس مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر کے ہمیں بچا لیں گے، مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا موقع بھی آئے گا کہ وہ خلاف میں گواہی دیں گے، خلاف میں سفارش کریں گے۔ وہ کب ہوگا؟ جب وہ قوم قرآن مجید کو چھوڑ دے گی۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا۔ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے ان لوگوں کے خلاف جو قرآن مجید کو مہجور بنا دیں گے۔ مہجور مانے چھوڑا ہوا۔ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، گویا کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم اپنے فیصلے قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں نہیں لیتے تو ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ اگر قرآن مجید کو یاد کرنا، قرآن مجید سے شفا لینا، قرآن مجید کو نافذ کرنا، قرآن مجید سے اپنا تعلق اگر ہم توڑ لیتے ہیں تو گویا کہ ہم نے قرآن مجید کو مہجور بنا دیا۔ یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا۔ اور حدیث کہتی ہے رونگٹے کھڑے کر دینے والی، سوچیں گے تو آدمی قرآن مجید کی طرف لپک جائے گا۔ ایک آدمی پڑھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، عمل کرتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں بتاتا، دوسروں کو بتاتا ہے لیکن وسیع پیمانے پہ نافذ نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں اگر جھول پیدا کرتا ہے وہ یہ حدیث آئی اوپنر، ہارٹ ٹچنگ، مائنڈ بلوئنگ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 223 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن حجت لک او علیک۔ قیامت کے دن یہ قرآن مجید یا تو تمہارے فیور میں بولے گا یا تو یہ قرآن مجید تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ فیور میں کب بولے گا؟ جب ہم اس کا حق ادا کریں گے، اور ہمارے خلاف میں کب بولے گا؟ جب ہم اس کا حق ادا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہے حفاظت قرآن۔ چوتھا نقطہ ہے حفاظت قرآن۔ قرآن مجید محفوظ جو ہوا صرف لکھ کر محفوظ نہیں ہوا، بلکہ قرآن مجید محفوظ ہوا ہے یاد کر کے بھی۔ اگر قرآن مجید مان لیجئے کسی کاتب نے، رائٹر نے لکھتے لکھتے غلطی کی، اتنے حافظ موجود ہیں کہ اس کے غلطی کو پکڑ لیں گے۔ یہ قرآن مجید کے حفاظت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتظام کیا۔ حیدرآباد میں جو جامع مسجد ہے، ایک زمانے میں سروے آیا تھا، آج سے 10 سال پہلے سروے آیا، جامع مسجد، چھوٹے مسجدوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، بڑی بڑی مسجدیں، 700 مسجدیں، ہر مسجد میں سامنے کی صف میں حافظ بھرے ہوئے ہوتے۔ شکاگو میں 10 سال پہلے ایک ریسرچ آیا تھا، 40 ایسی مسجدیں ہیں شکاگو میں کہ جہاں پر حافظ زیادہ ہیں مسجدیں کم ہیں۔ تراویح پڑھنے کے لیے حافظ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کاش کے ہمیں موقع مل جائے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کے لیے کیسا انتظام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اور معصوم بچوں کے، کمسین بچوں کے سینوں کو کھول دیا کہ قرآن مجید سینوں میں بھی محفوظ ہے اور صفحات میں بھی محفوظ ہے۔ کیوں نہ ممتاز ہوتا اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ممتاز ہوتا اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ یہ طریقہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور ایک وقت ایسا ہوا کہ جرمنی کے اندر ایک ادارے نے مسلمانوں پر اعتراض کرنے کے لیے 43,043 قرآن مجید کے نسخے الگ الگ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہر جگہ سے جمع کروائے تاکہ دیکھیں کہ بھئی اس میں غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ 20,000 نسخے پڑھنے کے بعد جب لوگوں کا پریشر بڑھ گیا کہ بھئی آپ نے وعدہ کیا تھا، کیا ہوا رپورٹ کا، تو 20,000 نسخے پڑھنے کے بعد انہوں نے اخبار میں اعلان کر دیا کیا کرے ابھی تک کوئی غلطی نظر نہیں آئی، کیا رپورٹ پیش کرے۔ مسلمان لکھنے میں بھی
حالانکہ کاتب کی غلطی پھر بھی معاف کی جاتی ہے، لکھنے میں بھی مسلمان اتنے محتاط کہ 20,000 نسخے پڑھ لیے گئے ہیں لیکن اس میں غلطی نظر نہیں آتی۔ اگر کہیں ہوتا ہے تو لکھنے والوں کی غلطی ہو سکتی ہے، پھر حافظ کو فوراً کریکشن کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی ہمیشہ سے حفاظت کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے۔ سورہ حجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کے حفاظت سے متعلق۔ پانچواں ہے ڈسکرپشن۔ یہ قرآن مجید کا جب آپ تعارف حاصل کر، کوئی بھی کتاب آپ پڑھتے ہیں، اچھا کتنے صفحے کی ہے، اچھا اس کو مؤلف نے کیسے بانٹا ہے، اچھا اس کا شروع کیا ہے، درمیانی کیا ہے، آخری میں کیا، ڈسکرپشن ہونا چاہیے۔ اگر آپ ڈسکرپشن پڑھنا چاہتے ہیں قرآن مجید کا تو آپ کو مکی اور مدنی صورتوں کا تعارف ہونا ضروری، اور ترتیب مصحف اور ترتیب نزول کا تعارف ہونا ضروری۔ انشاءاللہ میرا ڈیٹیل میں علوم القرآن پر ایک ورکشاپ ہونے والا ہے، اس میں 103 پوائنٹس قرآن مجید کے تعارف میں اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ دوں گا۔ میں آج میں آپ کو صرف ٹچز دے رہا ہوں، انشاءاللہ تشریح بعد میں پیش کی جائے گی 1 یا 2 دن میں۔ مکی اور مدنی جاننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی جیسے رمضان مبارک آتا ہے، قرآن مجید کھولتا ہے، اچانک دیکھتا ہے سورہ بقرہ، اس کے اندر یہودیوں کا ذکر آ گیا، سورہ آل عمران عیسائیوں کا ذکر آ گیا، سورہ نساء پھر یہودیوں کا ذکر آ گیا، سورہ مائدہ پھر اس کے اندر عیسائیوں کا ذکر آ گیا۔ وہ کہے گا کہ اچانک یہ قوموں کا ذکر کیسے آ گیا؟ اگر اس کو پتہ چلے گا کہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد 13 سال آپ مکے میں تھے، تو 13 سال قرآن مجید مکے میں جو اترتا رہا ہجرت سے پہلے، مکے سے آپ نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تھے، مکے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تھے۔ ہجرت سے پہلے جو بھی نازل ہوا اس کو کہتے ہیں مکی صورتیں، ہجرت کے بعد جو بھی نازل ہوا اس کو کہتے ہیں مدنی صورتیں، اور مکی صورتیں اور مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ مدنی صورتیں 28۔ فروری کا مہینہ آپ یاد رکھ لیجئے، لیپ ایئر والا نہیں، نان لیپ ایئر والا، 28 دن کا مہینہ ہوتا ہے۔ آپ اس سے ذہن میں رکھیے، مدنی صورتیں تعداد میں چھوٹی ہے لیکن حجم میں، سائز میں بڑی، سائز میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، لیکن تعداد 28۔ 28 کو الٹا کر کے 4 بڑھا لیجئے، 28 کا الٹا کیا ہوگا؟ 82۔ 82 میں 4 بڑھا لیجئے، 86۔ مکی صورتیں کتنی ہیں؟ 86۔ مکی صورتیں تعداد میں زیادہ ہیں لیکن حجم میں چھوٹی صورتیں۔ سورہ قیامہ سے لے کر سورہ نبا تک 40 صورتیں، یعنی تقریباً صرف سوا پارہ میں 40 صورتیں، اس میں سے 3 یا 4 صورتیں مدنی ہیں، باقی کی پوری مکی صورتیں ہیں۔ باعتبار شیخ صالح آل شیخ مصحف مدینہ، جو مدینہ سے مجمع الملک فہد سے جو مصحف چھپ رہا ہے، اس ترتیب کے مطابق میں نے آپ کو تعداد پیش کی۔ اگر یہ معلوم رہے گا تو اچھا مدینہ کے اندر چونکہ یہودی تھے، عیسائی تھے، اچھا مدنی سیرتوں میں یہ ٹاپک ملے گا۔ مدینہ کے اندر حکومت تھی، مسئلے مسائل ہیں، قصاص کا ذکر ہے، اسلام کو نافذ کرنے کا ذکر ہے۔ مکی صورتوں میں کیا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت، تعارف، ڈسکرپشن، کلیرٹی۔ جب تک آپ کو بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں چلے گا، آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو قرآن مجید کو آپ کو سمجھنے میں دقت آئے گی، آپ قرآن مجید سے دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو اوور ویو رہے گا قرآن مجید کا، آپ کو ایک اوورال ایک تعارف رہے گا، آپ کو پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ اچھا ہے مکی صورتیں، اچھا ہے مدنی صورتیں، یہ مکی صورت کا شروع کا حصہ ہے، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی سختیاں شروع نہیں ہوئے تھے، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ٹاپک زیادہ ہاٹ نہیں ہے۔ درمیان میں مکے دور میں جو درمیانی دور تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام شروع کر دیتے ہیں، اعتراضات کی بھرمار ہے، اور آپ کو دیکھیں گے کہ وہ صورت ہے سورہ حجر، بڑا ہاٹ نظر آئے گا اس کے اندر، وہ سوال کر رہے وہ جواب دے رہے، وہ سوال کر رہے وہ جواب دے رہے، ہاٹ منظر نظر آئے گا۔ آخری کا دور، مکے کا آخری کا دور خوب ایسا لگے گا کہ حق و باطل کا معرکہ پیک پر پہنچ چکا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی جنگ ہونے والی ہے۔ جب تک آپ بیک گراؤنڈ سے نہیں پڑھیں گے قرآن مجید میں ڈوبنے کا مزہ نہیں آئے گا۔
قرآن مجید کے سمجھنے کا آپ کو مزہ نہیں ملے گا۔ چھٹواں نقطہ ہے، چھٹواں نقطہ اس کے بعد کا نقطہ ہے، اس پر آپ غور کریں گے، موعظت قرآن، شفائے قرآن، رحمت قرآن، یعنی قرآن مجید سے شفا لینا، قرآن مجید سے نصیحت لینا، تدبر قرآن، قرآن مجید پر غور کرنا، ہدایت قرآن، قرآن مجید سے گائیڈنس لینا۔ گزشتہ ہفتے میں نے قرآن مجید سے کچھ گائیڈنس لی یا نہیں لی؟ نہیں لی تو آپ نے ایک ہفتہ ویسٹ کر دیا۔ میں نے فلاں فلم سے ایک سبق سیکھا، میں نے فلاں ہیرو کی زندگی سے ایک سبق سیکھا۔ مومنانہ زندگی نہیں ہے۔ مومنانہ زندگی کیا ہے؟ میں نے لاسٹ ایئر قرآن مجید سے سبق سیکھا، اس سال میں اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہوں۔ ایک پورا سال ویسٹ کر دیا اگر آپ نے قرآن مجید غور نہیں کیا، اس سے آپ نے گائیڈنس نہیں لی، اس سے اگر آپ نے ہدایت نہیں لی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے، اور دلوں کے اور اسی طرح جسم کے اور اسی طرح سے روحانی ان بیماریوں کی شفا لے کر قرآن مجید نازل ہو چکا ہے۔ ہدی للناس، قرآن مجید تمہارے لیے ہدایت اور گائیڈنس لے کر آ چکا ہے۔ ساتواں نقطہ ہے قرآن مجید کے تعارف میں، ساتواں نقطہ ہے اعجاز قرآن۔ 13 سے زیادہ وجوہ اعجاز قرآن بتائے گئے، لیکن علامہ جرجانی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی دلائل الاعجاز، دلائل اعجاز، اس کے اندر انہوں نے ثابت کیا ہے میریکل۔ کیا ٹائپ کا میریکل ہے قرآن مجید میں؟ کوئی کہتا ہے سائنٹیفک میریکل، کوئی کہتا ہے اسلوب، کوئی کہتا ہے اعجاز بلاغی، کوئی کہتا بلاغت، کوئی کہتا لغت، کوئی کہتا تفسیر، کوئی کہتا ہے شریعت، کوئی کہتا ہے حلال و حرام، اور اسی طریقے سے کوئی شخص کہتا ہے منطقی اعتبار سے، کوئی شخص کہتا ہے فلسفی کے اعتبار سے، کوئی شخص کہتا ہے تاریخی اعتبار سے، کوئی کہتا ہے مستقبل کے پیشن گوئی کے اعتبار سے۔ علامہ شیخ جرجانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا اعجاز اس کا نظم ہے، تالیف الکلام، فریمنگ آف سینٹنس، ارینجنگ ورڈز دیکھنے میں سیم رہیں گے، لیکن قرآن مجید اس طریقے سے فریم کرتا ہے، ایک انسان فریم نہیں کر پاتا، بڑے بڑے شاعر ہیں فریم کر نہیں پاتے۔ علامہ جرجانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، دیکھنے میں بڑا چھوٹا جملہ ہے، تمہارے لیے قصاص لینے میں زندگی ہے۔ ایک عربوں سے پوچھا گیا، سروے کیا گیا، تم اگر بولو گے تو کیا بولو گے؟ تو انہوں نے کہا القتل انفا للقتل۔ اتنے سر کے جملے میں 2 مرتبہ قتل کا ورڈ استعمال ہو گیا۔ زیادہ ورڈ استعمال کریں گے تو یہ عربی مزاج کے خلاف ہے۔ ورڈ تکرار نہیں ہونا چاہیے، بغیر تکرار کے کم ورڈ میں زیادہ میننگ ہونی چاہیے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص لوگے تو زندگی ملے گی، یعنی مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے جانوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ تفصیل سے میں آپ کو انشاءاللہ پھر بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ اس بارے میں بھی۔ اس کے بعد ہے فرقان قرآن۔ فرقان قرآن مطلب حق و باطل میں فرق سکھانے والی کتاب، توحید اور شرک میں فرق سکھانے والی کتاب، سنت اور بدعت میں فرق سکھانے والی کتاب، حلال و حرام میں فرق سکھانے والی کتاب، اس کو کہتے ہیں فرقان قرآن۔ اور 9واں نقطہ ہے اہداف سور القرآن۔ شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک ہدف ہوتا ہے، ایک تھیم ہوتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے الفوائد میں ذکر کیا، کہا کہ جب تم سورہ فلق پڑھو گے اور سورہ ناس پڑھو گے تو سورہ فلق کے اندر خارجی دشمن کا بیان ہے اور سورہ ناس کے اندر داخلی دشمن کا بیان ہے۔ تفصیل سے علماء کرام پھر بعد میں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ یہ 9واں نقطہ ہے اہداف سور القرآن۔ اس پر 700 صفحے کی مستقل ایک تصنیف کرنے کا اللہ نے مجھے موقع دیا ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ کتاب پڑھیے، انشاءاللہ اس میں بہت سارے علماء کرام نے جو نقطے بیان کیے، عرب علماء، کیونکہ بعض اوقات عجم علماء کرام نے بھی لکھا ہے لیکن اس کے اندر بہت زیادہ عقلی باتیں آ گئی، لیکن عرب کے علماء کرام بڑے احتیاط سے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ ان کو میں نے اردو میں لانے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ وہ کتاب حاصل کر کے آپ تفصیلی پڑھ سکتے ہیں۔
آخری نقطہ ہے تأثیر قرآن، اثر. چلیے پورے مرحلے آپ پار کر لیتے ہیں لیکن اثر نہیں لیتے تو پھر بھی صحابہ اکرام کے ہم خلاف چلے گئے. صحابہ اکرام کیا تھے؟ کل تک جو 360 بتوں کی پوجا کرنے والے آج توحید کے لیے جان دینے والے بن جاتے ہیں. کل تک کسی کو رہبر نہیں ماننے والی قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے لیے اتباع کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے جان دینے والی بن جاتی. کل تک جن کو آخرت کا نہ تھا کوئی شعور، آج وہ آخرت کا ذکر آتا ہے تو روتے روتے ان کی داڑیاں بھیگ جاتی ہیں. کل تک جن کے معاشرے کا کوئی پتہ نہیں، وہ نسبی اور رضائی رشتوں میں فرق کرنا سیکھ جاتے ہیں. قرآن مجید آنے کے بعد رہے اس سے محروم نہ آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی کھیتی ساری خدا کی. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی نہیں عالم کی زمین جس نے پوری ہلا دی. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردہ کو مسیحا کر دیا. تو یہ 10 پوائنٹ تھے جس کے روشنی میں آپ کے سامنے قرآن مجید کا تعارف پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید سے تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق قرآن، صحیح احادیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے فہم کے مطابق اسلام کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب میں دعوت دیتا ہوں سیکریٹری جنرل آرگنائزنگ سیکریٹری آف انڈین اصلاحی سینٹر جعفر صادق کو کہ وہ آئیں اور شیخ کو سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن عطا کریں.